عرض کر رہا ہوں کہ تقویٰ کے بغیر دنیا آئی تو خیریت نہیں ہے. ہاں اس لیے جو جوان طالب علم ہیں اور اب بڑے آدمی ہونے کے قریب ہیں، MSc کر رہے ہیں، PhD کر رہے ہیں، ان قریب ہے کہ ان کو 10,000 کی نوکری مل جائے، لہذا ان کو فوراً کسی بزرگ سے تعلق قائم کرنا چاہیے. خانقاہوں میں آنا جانا رکھو، اللہ والوں کی صحبتوں سے، اور جن مکی مسجد بھی جائے، تبلیغی جماعتوں میں جائیے، جس طرح سے بھی دین ہو. کسی طرح سے اب مان لیجیے کہ ایسا نوجوان لڑکا ہے جو خانقاہوں میں جانا نہیں چاہتا، عالم کے پاس جاتے ہی گھبراتا ہے، تو ان کو مکی مسجد لے جاؤ. اس میں اپ ٹو ڈیٹ بوئی شرٹ پہنے ہوئے کچھ لوگ انجینئر، کچھ ڈاکٹر ملیں گے، اپنی جیسی، ہر چڑیا اپنی جیسی چڑیا کے ساتھ اڑتی ہے. لہذا وہاں دیکھا کہ بھائی جماعت جا رہی کشمیر، آزاد کشمیر، اس میں کچھ انجینئر ہیں، کچھ ڈاکٹر ہیں، کچھ داڑھی والے ہیں، کچھ بے داڑھی والے ہیں. پھر وہ دیکھتا ہے بھائی تو ہمارے ہی جیسے لوگ ہیں، لہذا چلا جاتا. کچھ دن کے بعد ماشاءاللہ داڑھی وغیرہ بھی رکھ لیتا. لیکن فرسٹ ایڈ ہے، ایسا نہیں کہ اسی میں آپ رہ جائیں 6 نمبر کے اندر. پھر بڑے علماء سے بڑے بڑے تقویٰ اور دین کی باتیں بھی سیکھیے. اور خالی دین 6 ہی نمبر نازل نہیں ہوا ہے، سمجھ لو اس کو، سارا دین ہے. بدنگاہی سے بچنے کی کوئی تعلیم وہاں نہیں ہوگی، یہ آپ کو اللہ والوں سے سیکھنا پڑے گا. غیبت سے بچنا، کبر و بڑائی کا علاج. ایک تبلیغ میں ایک چلہ لگانے کے بعد ایک شخص آیا، کراچی اترا اور پھر میرے پاس آیا ناظم آباد میں. اس نے کہا کہ میں نے سندھ کے ریگستانوں میں، صحراؤں میں، دریاؤں کی ریتوں پر جلتی ہوئی ابھی چلہ لگا کر آیا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے عالم پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، بخاری پڑھا رہے ہیں. میں ان سے افضل ہوں یا یہ افضل ہیں؟ میں نے کہا کہ تم بالکل شیطان بن کر آئے ہو، اس لیے کہ اپنے کو بڑا سمجھنا یہ شیطان کا مرض ہے. حضور تو فرماتے ہیں کہ رائے کے برابر بڑائی دل میں آئے گی تو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. تو انہوں نے کہا اچھا، میں تو یہی سمجھ رہا تھا میں سب سے افضل ہوں، کراچی میں مجھ سے بڑا کوئی بزرگ نہیں ہے، کیونکہ میں نے بڑے پاپڑ بیلے ہیں. تو میں نے کہا اب تمہارا کوئی شیخ ہے؟ ان کا ہاں فلاں شیخ ہے. میں نے کہا جاؤ جلدی. پھر شیخ کے پاس گئے تو شیخ سے اپنا حال بتایا. شیخ نے 2 تماچے لگائے اور کہا کہ یہ کہو زبان سے کہ اللہ دنیا کا تمام مسلمان مجھ سے افضل ہے، میں سب سے خراب ہوں، تب ایمان کا صحیح ہوگا. اگر ایک مسلمان کو بھی حقیر سمجھا، جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں ملے گی. حدیث صریح موجود ہے. کبر، رائی کے دانے کے برابر کبر و بڑائی ہوگی، جنت کی خوشبو نہیں پائے. تو دیکھا ضرورت ہوئی شیخ کی یا نہیں؟ چلے لگانے کے بعد پیٹ میں کبر کے پلے پیدا ہوئے یا نہیں؟ لہذا شیخ کی بھی ضرورت ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ کی صحبت سے اخلاص حاصل کیا تھا. خانقاہوں کا ثبوت ان کی زندگی سے ملتا ہے. انہوں نے عالم ہوئے ہیں درس مظاہر العلوم میں، لہذا مدرسوں کا وجود بھی ضروری ہے. پھر آخر میں تبلیغ کی تو تبلیغ بھی ضروری ہے. ہم تو تینوں کو ضروری سمجھتے ہیں. اور تبلیغ تزکیہ نفس تو سب سے ضروری ہے خانقاہ، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تبلیغ والا بھی اور فقیر مالدار بھی اور جو قاری، یہ سب تینوں کے تینوں ایک جہنم میں چلے جائیں گے اگر اخلاص نہ ہوا. لہذا اللہ والوں کی صحبتوں سے اخلاص حاصل کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث ریا کو جب بیان فرماتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے ہمارے ڈر کے کہ معلوم نہیں ہمارا شمار مخلصین میں ہوگا یا نہیں. دیکھا آپ نے اخلاص کتنا ضروری ہے. سارے چلے ضائع ہو جائیں گے اور خدا نے قبول نہ کیا. بڑائی آ گئی، ریا، دکھاوا آ گیا. اور دکھاوا کتنا باریک ہے.